بنیادی جو مباحث ہیں اور مسائل ہیں ان سے واقف ہو جائیں اور ان کو مطلب اپنے غور و فکر کے ذریعے بھی اپنے آپ کو انرچ کرنے کی کوشش کریں. یعنی ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس لیکچر کی روشنی میں جو بات یا غور و فکر کے جو نکات سامنے آ جائے وہ حرف آخر ہے، بلکہ زیادہ فائدہ اس گفتگو کے ذریعے تب اٹھایا جا سکے گا جب ہم ان جو نکات پیش کیے جائیں ان پر ہم خود غور فکر کر کے ان کو اپنا بنائیں. یعنی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے ایگری ہو جائیں، نہیں اس بات کی کہ ہر چیز سے خواہ ڈس ایگری ہو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بات پیش کی جائے اس سے چاہے ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں، ہم اپنے دلائل کی بنیاد پر اور سوچ سمجھ کی بنیاد پر اس کو احساس کریں. تو سب سے پہلے یہ جو عنوان ہے اس میں 2 الفاظ ہیں، ان 2 لفظوں کو سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو میں انٹر ہوتے ہیں. یہ بڑی مطلب ایک طرح کی قابل مبارکباد ایک کوشش ہے اس ادارے کی طرف سے، اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اس ریسرچ سینٹر کی طرف سے، جو ابن خلدون کے نام ہی سے قائم ہے، ہسٹری کی بنیادی مباحث کو کور کر رہا ہے، کہ آج جو پوری دنیا ہے وہ عیش اور مستی کے طرح طرح کے سامانوں میں گم ہے، اور سال کے پہلے ہی دن آپ نے اس پیچیدہ موضوع کو غور فکر کے لیے چن لیا ہے، تو اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہے. اور اس کے بعد اب ہم اپنی گفتگو میں انٹر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے فلسفہ. چونکہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے تو بہت آسان سے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لفظ کس طرح سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، کیا بات ہمیں اس کے تعلق سے پتہ چلتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یونان میں جو لفظ مشہور تھا حکیموں کے لیے وہ لفظ سوفسٹ تھا، اور حکیم ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا سوفسٹ یا حکیم کا لفظ جن معنوں میں ہم آج انٹلیکچوئل یا اسکالر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ یہ آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، یہ آدمی انٹلیکچوئل ہے، یہ آدمی غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دلائل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور یہی جو سوفسٹ ہوتے تھے ان کو اختیار تھا کہ وہ استاد بنے، ٹیچر بنے اور لوگوں کو علم سکھائیں، یہ ان کا کام سمجھا جاتا تھا. سقراط نے جب یہ کام شروع کیا یونان میں لوگوں کو علم سکھانے کا، لیکچر دینے کا، نوجوانوں سے گفتگو کرنے کا، سوالات پوچھنے کا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، ان پر جو اعتراضات ہوئے سقراط پر، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ کیا آپ سوفسٹ ہیں، کیا آپ حکیم ہیں؟ اور جب یہ سوال کیا جاتا سقراط سے تو وہ کہتا کہ نہیں، میں سوفسٹ نہیں ہوں، میں حکیم نہیں ہوں، میں فلاسفر ہوں. یعنی میں وہ ہوں جسے حکمت سے محبت ہے. فلو مطلب محبت ہونا، کرنا، اور صوفی وہی ہے جو حکمت اور حکیم وغیرہ سے ماخوذ ہے. تو وہاں سے یہ اصطلاح وجود میں آئی جس میں حکمت ہمیں حاصل ہے اس دعوے کے بجائے ذرا انکساری تھی اس دعوے میں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سقراط ان سب سے بڑے فلسفی تھے جو اپنے آپ بہت زیادہ حکمت کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے. تو یہاں سے یہ اصطلاح وجود میں آئی اور پھر اسی کو صوفسٹ اور حکیم وغیرہ کی اصطلاحوں کے بدلے اسی اصطلاح کو فوقیت حاصل ہوئی، تقویت حاصل ہوئی، اور آج تک یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے. تو یہاں سے لفظ فلسفہ اپنے مختلف شکلوں میں استعمال ہونے لگا. تاریخ کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے تاریخ کو ایک سبجیکٹ اور ایک ڈسپلن کے طور پر نہ پڑھا ہو. بچپن میں اسکولوں میں ہم میں سے ہر آدمی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے یا تھرڈ اسٹینڈرڈ سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، علم تاریخ شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ ہمیں وہاں پر ہوتا ہے کہ تاریخ سے ہم کسی چیز کی تاریخ مراد لیتے ہیں، کسی دور کی تاریخ مراد لیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. یعنی اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ تاریخ کیا ہے، یہ سوال اگر آپ کریں گے کسی سے، تو جو بچہ ہے، جو طالب علم ہے، وہ آپ کو جواب دکھا کر دے گا کہ یہ تاریخ ہے، بتا نہیں سکے گا کہ تاریخ کیا ہے. یعنی وہ دکھائے گا کہ یہ میری تاریخ کی کتاب ہے، اس میں مغل تاریخ بیان کی گئی ہے، یا یہ تاریخ کی کتاب ہے جس میں انگریزی دور کی تاریخ بیان کی گئی ہے، یا یہ اینشنٹ انڈیا کی تاریخ ہے، یہ ماڈرن انڈیا کی تاریخ ہے. تاریخ اپنے آپ میں کیا ہے یہ نہیں بتائے گا، وہ کسی چیز کی، کسی دور کی، کسی سلطنت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرے گا. کیونکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ پر غور کیا جائے. تو فلسفہ تاریخ میں اس تاریخ کیا ہے اور اس طرح کے جو کمپلیکیٹڈ سوال ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے. خیر، لفظ تاریخ پر ابھی ہم ٹھہرتے ہیں. تو تاریخ اپنے آپ میں ماضی کی کہانی ہے، اس چیز کو ہم کمپلیکیٹ کریں گے ابھی آگے بڑھتے ہوئے. تاریخ اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرائمری ڈسپلن ہے، سب سے پہلا سبجیکٹ ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی تو انسانوں نے ایک دوسرے کو جب تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا تو شاید سب سے پہلے ایک دوسرے کو تاریخ پڑھائی ہوگی، تاریخ سکھائی ہوگی، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے دادا پر دادا، آبا و اجداد کے بارے میں
لوگوں کو حقائق سے، ان کی زندگی کے اہم واقعات سے واقف کرا سکے. ان باتوں سے واقف کرانے کا جو علم ہے، ان باتوں کو، جو اہم باتیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کا جو علم ہے، یہ تاریخ ہے. تو تاریخ بھلے اورل ہسٹری کے طور پر اس کی ابتدا ہوئی ہو، لیکن اس کی شروعات اسی طرح سے ہوئی ہوگی کہ لوگوں نے اپنے واقعات کو، اہم واقعات کو محفوظ کرنے کا آغاز کیا ہوگا، اور نئی نسلوں کو پرانی نسلوں سے، اپنے آباء و اجداد سے واقف کرانے کے لیے چیزوں کو یاد کرنا، چیزوں کو محفوظ کرنا اور چیزوں کو سنانا شروع کیا ہوگا. یہیں سے تاریخ میں وہ تمام پرابلمس بھی آئے ہوں گے، اس میں مبالغہ اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ سب تمام چیزیں. تو یہ تاریخ ہے اپنے آپ میں. اب ان دونوں الفاظ کو اگر ہم جوڑ دیں اور فلسفہ تاریخ بنا دیں، تو تاریخ میں اس بات سے بحث کرنا، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کیا ہیں، یہ فلسفی آف ہسٹری ہے. کسی چیز کے فلسفے میں بنیادیں اور ایسنس سے گفتگو ہوتی ہے. میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں. جیسے ہم میں سے عوام جو ہوتے ہیں، فلسفی خواص کا موضوع کہا جاتا ہے. جو عوام ہے وہ چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن چیزوں کی ماہیت اور چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنا یہ فلسفے کا موضوع ہے. مثال کے طور پر ایک عام آدمی شاید یہ جان لے، یا شاید اپنی رائے رکھے اس بارے میں کہ خوبصورت کون ہے، تو فلاں فرد خوبصورت ہے یا فلاں چیز خوبصورت ہے. یہ بات ہر کوئی کہتا ہوا ملے گا، لیکن خوبصورتی یا حسن کسے کہتے ہیں، اس بات پر آپ کو ہر آدمی اظہار خیال نہیں کر سکے گا اس بارے میں. اسی طرح فلاں بات سچ ہے یا فلاں بات سچ نہیں ہے، یہ بہت لوگ بیان کریں گے اس بات کو، لیکن سچائی اور حق اپنے آپ میں کیا ہے، اس کے معیارات کیا ہیں، اس بارے میں آپ کو سب لوگ گفتگو نہیں کر سکیں گے اس تعلق سے. تو اس میں سے جو ایک بات ہے وہ اپلیکیشن ہے، اور اپلیکیشن کی سطح پر سب لوگ جانتے ہیں، عوام اور خواص سب لوگ جانتے ہیں. لیکن ایک ڈسکشن ہے جو ڈیپتھ کا ڈسکشن ہے، جو ایسنس کا ڈسکشن ہے، جو ماہیت کا ڈسکشن ہے، نوعیت کا ڈسکشن ہے. یہ ڈسکشن جو ہے، یہ فلسفہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح تاریخ کے معاملے میں بھی ہم یہ جان جائیں گے کہ کسی کتاب کو دیکھ کر کہ یہ مہاراشٹر میں شیوا کی تاریخ ہے، یا یہ اورنگزیب کی تاریخ ہے، یا یہ اکبر کی تاریخ ہے، یا یہ مغلیہ دور کی تاریخ ہے، یا یہ اینشنٹ انڈیا کی تاریخ ہے. لیکن اپنے آپ میں تاریخ کیا ہے، یہاں سے ہم فلسفی آف ہسٹری میں انٹر کر جاتے ہیں. تو فلسفی آف ہسٹری میں موضوع بحث کسی خاص دور کی تاریخ نہیں ہوتی ہے، بلکہ تاریخ نگاری، تاریخ لکھنے کا ڈھنگ، تاریخ لکھنے کے طریقہ کار، اور تاریخ اپنے آپ میں کس چیز کا نام ہے. ان مباحث سے جب بحث کی جاتی ہے تو یہ چیز فلسفہ تاریخ کہلاتا ہے. اس کی امپورٹنس آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہر جو مورخ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کوئی نیوٹرل چیز نہیں ہے، بلکہ اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک فلسفہ وہ رکھتا ہے، اور اسی فلسفہ اور اسی نظریے کے مطابق وہ اپنی تاریخ نگاری کے کام کو انجام دیتا ہے. تو اس کا جو فلسفہ ہے، اس کے اثرات اس کے آؤٹ پٹ پر پڑتے ہیں. جو تاریخ اس نے لکھی ہے اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو جب آپ فلسفہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ایک ہی ایونٹ کو مختلف طریقوں سے کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے. یہ چیز ہمیں فلسفی آف ہسٹری کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہے. اب آتے ہیں ہمارا جو کور تھیم ہے، 2-4 سوالوں کے تحت ہم اس ڈسکشن کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال جو کہ، اور میں یہ چاہوں گا یعنی اگر یہ فزیکل سیشن ہوتا تو آپ لوگوں کو انگیج کرنا ذرا آسان ہوتا. آن لائن سیشن میں اور وقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ شاید آپ کو انگیج کیا جا سکے، لیکن آپ کے لیے سیشن زیادہ فروٹفل تب ہو جائے گا جب جو سوالات چھیڑے جا رہے ہیں اپنے ذہن میں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر جس طرح سے ڈسکشن آگے بڑھتا ہے دیکھیے کہ کون سے پوائنٹس ایسے تھے جو آپ کے ذہن میں آئے تھے. اور پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ واٹ از ہسٹری، تاریخ کیا ہے. تو ذرا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیجیے اپنے الفاظ میں. آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں دور کی تاریخ دراصل تاریخ ہے، فلاں چیز کی تاریخ دراصل تاریخ ہے. تاریخ اپنے آپ میں کیا ہے، اس بارے میں سوچئے. تو آپ میں سے اکثر کے ذہن میں جو بات آئی ہوگی، جو خیال آیا ہوگا، وہ یہ آیا ہوگا کہ تاریخ نام ہے ماضی کا، اور ماضی کے حالات، ماضی کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں تاریخ ہوتے ہیں. لیکن پھر بات جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ اور ماضی دونوں سملر ہیں یا الگ الگ ہیں اپنے آپ میں. اس پر غور کیجئے. اس میں بھی ہاں یا نہ دونوں طرف آپ جا سکتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ میں ماضی کا نام ہے یا تاریخ اپنے آپ میں ماضی کا نام نہیں ہے. جو لوگ ہاں کہنا چاہیں گے کہ تاریخ اپنے آپ میں ماضی کا نام ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس یہ دلیل ہے یا دلیل ہوگی کہ تاریخ میں حال کے واقعات کا پریزنٹ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، تاریخ میں فیوچر کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، تاریخ میں پاسٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اسی لیے تاریخ اور پاسٹ ایک چیز ہے. جو کہتے ہیں کہ تاریخ اور پاسٹ میں فرق ہے وہ یہ بات کہیں گے
کہ تاریخ اور پاسٹ سملر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یقیناً تاریخ میں فیوچر کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اور حال کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں پورا ماضی موجود نہیں ہے، بلکہ ماضی کے کچھ سلیکٹڈ واقعات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس طرح سے تاریخ اور پاسٹ جو ہے وہ ہم مانے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ جو صحیح پوزیشن ہے یہاں پر، اور یہ صحیح پوزیشن کا مطلب، یہ میرے حساب سے جو صحیح پوزیشن ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ میں ماضی کے حالات اور واقعات کا مجموعہ ہے، لیکن تاریخ اور ماضی ہم مانے نہیں ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ گزرا ہے وہ تمام چیزیں تاریخ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ تاریخ میں سلیکٹڈ اور لمیٹڈ چیزیں آتی ہیں۔ دوسری بات، وہ واقعہ ماضی میں جس طرح سے گزرا ہوتا ہے تاریخ میں اسی طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہسٹورین کے اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ، اور یہاں سے ایک اور پرابلمٹائز میں کر دیتا ہوں اس چیز کو، کہ تاریخ اپنے آپ میں صرف ماضی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں پریزنٹ اور فیوچر بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کوئی کیمرہ نہیں ہے جو ماضی میں کسی واقعے کو ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہو، بلکہ یہ ایک جو انٹرپریٹ کرنے والا ہے، جو نریٹ کرنے والا ہے، جو تاریخ داں ہے، جو مورخ ہے، وہ واقعات کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر ہمارے لیے پروستا ہے، اور اس پروسنے میں وہ اپنی طرف کے جو انپٹس ہیں وہ بھی ملاتا ہے انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ کوئی بات اس کو صحیح لگتی ہے، کوئی بات غلط لگتی ہے، کسی بات کو اہم سمجھتا ہے، کسی کو غیر اہم سمجھتا ہے، یہ تمام کام وہ کرتا ہے۔ تو تاریخ داں جو یہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے زمانے سے متاثر ہو کے یہ کام کرتا ہے، اپنے زمانے کے غالب نظریات سے متاثر ہو کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو حال انوالو ہو گیا۔ اور جو تاریخ داں ہوتا ہے، مورخ ہوتا ہے، زیادہ تر، کچھ مثالیں آئیں گی آگے، اس کے پاس اپنا ایک ویژن ہوتا ہے فیوچر کا، اور اس فیوچر کے ویژن کے حوالے سے وہ مختلف قسم کے اقدامات کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پریزنٹ اور فیوچر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے، جو بات کرنا چاہ رہا ہے، تاریخ جس طرح سے بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس سے کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ، تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کس کی تاریخ ہے؟ تاریخ میں ہم تاریخ کے جو کیریکٹر ہیں، تاریخ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اس سوال کو یعنی اس فلسفیانہ سوال کو اگر ایک کانکریٹ پریکٹیکل ایگزامپل یا سوال کی شکل میں پوچھا جائے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ای ایچ کار نے واٹ از ہسٹری میں اس سوال کو اٹھایا اپنا، اور یہی مثال دی، یہی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بیٹل آف واٹرلو کو جب ڈسکرائب کیا جائے گا تو واٹرلو کی وہ جو جنگ تھی اس میں کس کی تاریخ بیان کی جانی ہے، یعنی کس چیز کو ہم واٹرلو کی جنگ کی تاریخ قرار دیں گے؟ تو اس پہ بہت ساری فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ تھامس کارلائل اور اس طرح کے لوگ اس طرف گئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم کسی جنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو جو بادشاہ ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ان کی تاریخ ہوگی۔ تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹل آف واٹرلو میں جو بادشاہ اور جو کمانڈر انوالو تھے، نیپولین انوالو تھا، ویلزلی انوالو تھے، بلیشر انوالو تھے، اور اس طرح کے جو لوگ تھے، جو کمانڈر وغیرہ تھے، بیٹل آف واٹرلو میں ان کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ یہ تھامس کارلائل کا نظریہ ہے۔ ہنری تھامس بکل ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی دور کی تاریخ ایز اٹ از بیان کر دینا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس دور کے حالات اور واقعات کے بارے میں ایک مجموعی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو جائے۔ جیسے بیٹل آف واٹرلو میں پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، پہلا اسٹیپ کیا لیا گیا، دوسرا اسٹیپ کیا لیا گیا، یہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، ہمارے پاس اس کے سورسز نہیں ہیں، اور سورسز ہیں تو ان کی وہ حق پر مبنی ہے یا اس میں جھوٹ آ گیا ہے، یہ سب ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن اگر ہم اس زمانے کے لٹریچر کا جائزہ لیں گے، اس زمانے میں لکھی گئی کتابوں کا جائزہ لیں گے، کپڑوں کا جائزہ لیں گے، اور جو بھی کچھ اویلیبل چیزیں ہیں، سکے، ہتھیار جو آج ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم اس بات کو جان سکیں گے کہ اس زمانے میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، اس زمانے میں لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کس طرح کی تہذیب تھی ان کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز جو وہ کہتے ہیں کہ کسی دور کی تاریخ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دور کی ایک ایک باریکی آپ کو پتہ لگ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دور کا ایک سینس حاصل کر لیں، یہی اصل تاریخ ہے۔ ایک تیسری اوپینین ہے، بہت مزیدار اوپینین ہے، لیو ٹولسٹائی اپنے تاریخی ناول وار اینڈ پیس میں کہتے ہیں کہ دراصل جو تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ ہے مائنیوٹ ملینز کی، وہ تمام لوگ جو کسی انسیڈنٹ میں انوالو ہیں، صرف سربراہوں کی، صرف بادشاہوں کی، صرف کمانڈروں کی تاریخ نہیں ہے۔ تو بیٹل آف واٹرلو میں نیپولین نے کیا کیا، اور بلشر نے کیا کیا، ویلزلی نے کیا کیا، جو کمانڈرز تھے، تاریخ صرف اس کا نام نہیں ہے،
بلکہ حقیقی تاریخ یہ تھی کہ دونوں طرف سے جو فوجی تھے، جو نیپولین کے ساتھ 72,000 فوجی تھے اور نیپولین کے اگینسٹ میں 1,18,000 جو فوجی تھے، یہ پورے 1,90,000 2 لاکھ کے قریب جو فوجی تھے، ان سب کی تاریخ دراصل تاریخ ہوگی۔ تو یہ تین اوپینین ہے کہ تاریخ کس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو فلسفے میں یہ ڈسکشن ہوگا کہ حقیقی تاریخ کس کی تاریخ ہے۔ کیا ہم حقیقی تاریخ پتا کر سکتے ہیں؟ تو بکل جیسے لوگ کہیں گے کہ نہیں پتا کر سکتے۔ حقیقی تاریخ افراد کی، جو بڑے لوگ ہیں ان کی تاریخ ہے، یہ کارلائل کہے گا۔ ٹولسٹائے کہے گا کہ نہیں، نیپولین ہو سکتا بڑا آدمی ہو لیکن اس کی فوجیوں سے غلطی ہو گئی ہو، اور ویلزلی ہو سکتا یا بلشر یا دیگر جو کمانڈر ہیں وہ ہو سکتا بہت زیادہ ان کو نہ آتا جاتا ہو، یا نیپولین سے کم واقف کار ہوں یا کم ایکسپیرینسڈ ہوں یا کم قابل ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی فوجوں نے اس خاص دن میں بہادری کا مظاہرہ کیا، اس لیے اتفاقاً وہ جیت گئے۔ لہٰذا صرف بڑے آدمیوں کی تاریخ بیان کرنا یہ تاریخ صحیح تاریخ نہیں ہوگی اپنے آپ میں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک پیچیدہ موضوع ہے۔ اسی طرح واٹ از ہسٹری ہی میں، یعنی اسی سوال کے تحت ایک ڈسکشن کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ کافی یہ بحث ایسی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ہوتی رہے گی اور پھر ختم نہیں ہوگی کہیں، تو مجھے روکنا پڑے گا مختلف جگہوں پہ کچھ چیزوں پہ۔ تو آخری واٹ از ہسٹری کے تحت کہہ کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ تاریخ داں جو ہے وہ مختلف کام ایسے کرتے ہیں جو ان کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے اثرات تاریخ پر پڑتے ہیں، اور تاریخ پاسٹ سے ذرا ہٹ جاتی ہے۔ جیسے پاسٹ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ یہ اینشینٹ انڈیا ہے، یہ میڈیول انڈیا ہے، یہ ماڈرن انڈیا ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو زمانے میں لے جائیے جب اینشینٹ انڈیا جہاں تک ہے اور پھر جہاں سے میڈیول انڈیا شروع ہو رہا ہے، یہ میڈیول انڈیا جہاں تک ہے اور ماڈرن جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت جو آدمی تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے آج 2021 ختم ہو رہا ہے اور 2022 شروع ہو رہا ہے تو اب اینشینٹ ختم ہو گیا اور میڈیول ایج شروع ہو رہا ہے، یا اب میڈیول ایج ختم ہو گیا اور ماڈرن ایج شروع ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بعد کے انٹرپریٹیشنز ہیں کہ اینشینٹ کیا ہے، میڈیول کیا ہے، ماڈرن کیا ہے، لیکن ان انٹرپریٹیشنز کے ہمارے ذہن پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، مگر تاریخ کا ایک سینس بنانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو پیریڈائزیشن مختلف مورخ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کبھی کبھی ایجنڈا بھی ہوتا ہے، بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو پیریڈائزیشن انجام نہ دیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پیریڈائزیشن کے پیچھے کے جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ فار ایگزامپل انڈیا کی ہسٹری کو جب کلاسیفائی کرنا شروع کیا گیا تو مختلف برٹشرز تھے جنہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا۔ جیمس مل کا نام آتا ہے اس میں سب سے پہلے، کہ انڈیا کی ہسٹری جو ہے اس کے 3 پیریڈ ہیں۔ پہلا پیریڈ ہے ہندو پیریڈ، دوسرا پیریڈ ہے مسلم پیریڈ، اور تیسرا پیریڈ ہے برٹش پیریڈ۔ تو ہندو پیریڈ اچھا پیریڈ تھا، لوگ اپنا خوشحال تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، بہت زیادہ ترقی نہیں تھی مگر چل جا رہا تھا۔ یہ جو مسلم پیریڈ تھا بڑا خراب پیریڈ تھا، لوگ باہر سے آئے، ظلم و ستم کیا، طرح طرح سے ستایا، غلام بنا لیا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر برٹش پیریڈ آیا جو کہ سائنس کا، ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا، ریلوے کا، مشینری کا، انڈسٹری کا پیریڈ تھا۔ تو یہاں پر صرف تاریخ کو سمجھنے کے لیے 3 پیریڈ میں نہیں ڈیوائڈ کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے پورے نظریاتی اور پولیٹکس، پوری کولونیل پولیٹکس انوالو ہے، اور اسی سے انرچ ہو کر جو موجودہ ہندوتوا نیریٹو ہے ہسٹری کا، وہ بھی ہندوتوا گولڈن ایج کی طرف چیزوں کو لے جاتا ہے، جس کی تاریخی ویراسٹی، تاریخی ہسٹوریکل ریالٹیز کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے کہ پیریڈائزیشن ضروری ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اس کے پیچھے جو پولیٹکس انوالو ہو جاتی ہے، جو آئیڈیولوجیکل کنسیڈریشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح تاریخ کو سمجھنے کے لیے جو تاریخ داں ہوتے ہیں وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فریڈم موومنٹ پڑھیں گے، انڈیا کی فریڈم موومنٹ کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیرو بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، گاندھی، نہرو، آزاد، پٹیل وغیرہ وغیرہ، یہ ہیرو کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ولن کے خانے میں ڈالا جاتا ہے، تو محمد علی جناح اور دیگر اس طرح کے لوگ، مسلم لیگ پوری، وہ ولن کے خانے میں جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جو بیچ بیچ میں ہیں، سائیڈ ہیرو آپ کہہ لیجیے ان کو، سبھاش چندر بوس ہیں، دیگر لوگ ہیں، بھگت سنگھ، مین سٹریم کا پارٹ نہیں نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی پازیٹیو لائٹ میں ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو مختلف کیٹیگرائزیشن ہوگا۔ کوئی دوسری طرح سے ہسٹری لکھنے آئے گا، وہ یہ کیٹیگرائزیشن بدل دے گا۔ پاکستان میں ہسٹری کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ پورا ریورس ملے گا۔ تو اس طرح سے کچھ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے پڑھتے وقت، انٹرپریٹ کرتے وقت خیال رکھتے وقت۔ تو اسی طرح ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ تاریخ کا جو ہے وہ واقعات کو، بس جیسے میں نے کہا کہ رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے، وہ وہاں پر وہ واقعات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ تو ایک واقعہ ہوتا ہے 25 اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2 واقعات کی مثال لوں گا آپ کے سامنے۔ 1857 میں پورے ہندوستان میں ملک گیر سطح پر مختلف قسم کے ہنگامے ہوئے۔ وہ ہنگامے انگریزوں نے جو تاریخ لکھی اس میں ریبیلین آف 1857 کہلائے۔ ہندوستانیوں نے جو تاریخ لکھی اس میں سے جو ہندو قوم پرستی کی طرف مائل تھے، انہوں نے اس کو ایک ہندوؤں کا ایجیٹیشن یا فرسٹ
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस तरह से सावरकर ने उसको इंटरप्रेट किया है, वो उसकी किताबें पढ़ा जा सकता है। मुसलमानों ने जब उस वाक़े को देखा तो वहां पर उन्होंने उसको मुसलमानों की अपनी सल्तनत और मुसलमानों की अपनी बगावत और बहादुर शाह जफर कायद, और तो एक तरह से मुसलमानों ने इसको लीड किया था जंग को, उन्होंने ये पेश किया। मुसलमानों ही में एक बहुत ही खास इंटरप्रिटेशन है जो सर सैयद पेश करते हैं असबाब बगावत हिंद में, और उन्होंने मुसलमानों को वहां से एक तरह से मुसलमानों से इसका जो बोझ था वो हटाने की कोशिश की कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व है इसमें 1857 में। इसके अपने मकासद है सर सैयद के। एक वाकया है लेकिन चार इंटरप्रिटेशन आप देख रहे हैं। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट है, तो खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया, इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक जद्दोजहद के तौर पर भी देखा जाता है। मुसलमानों के पॉलिटिक्स में 1920 तक जो इंपॉर्टेंस थी उसके तरह से देखा जा सकता है कि नेशनल मूवमेंट मुसलमानों ने शुरू की, फिर कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की वगैरह वगैरह। इसको गांधी के कितने सेकुलर थे इस ताल्लुक से देखा जा सकता है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि गांधी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनको मुसलमानों का साथ देना पड़ा, इस तरह से देखा जा सकता है। इसको गांधी की अक्लमंदी के तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने मुसलमानों को कौमी मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लिया। इसको गांधी की बेवकूफ़ी के तौर पर देखा जा सकता है कि वो मुसलमानों के झांसे में आ गए और मुसलमानों की कम्युनल पॉलिटिक्स में ऐसा इन्वॉल्व हुए कि मुसलमान आखिरकार पाकिस्तान लेकर रहे वगैरह वगैरह। एक खिलाफत मूवमेंट है, इतने सारे इंटरप्रिटेशन इसके हो सकते हैं। ऐसे ही हर वाक़े के मुख्तलिफ किस्म के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो ये पहली थीम थी जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के तहत मुझे कवर करनी थी, कि यहाँ पर हम तारीख क्या है और तारीख निगारी के पीछे के जो हक़ायक़ होते हैं उनको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये किस पीरियड की तारीख है ये बहस इससे नहीं होती है, बल्कि तारीख निगारी के पीछे के जो अवामिल हैं, जो सवालात हैं, और तारीख निगारी के पीछे तो मतलब मौरख के जहन किस तरह से काम कर रहा है इसको जानने की और परखने की कोशिश हम करते हैं। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बहस आती है फ़लसफ़े तारीख में, वो आती है ओरिजिन के हवाले से। तारीख निगारी में यानी यकीनन ये इंसानों की तारीख है, तो इंसानों की तारीख की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सवाल एक आता है जो मुख्तलिफ हिस्टोरियंस हैं उनके सामने। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं है इंसानों के पास, तो पेचीदा है ये मामला। इंसानी तारीख जो रिटन हिस्ट्री मिलती है वो 2-3 हज़ार साल पहले से मिलती है, और वो भी जो पुरानी हिस्ट्री है वो बहुत अजीब व गरीब है, उसकी ऑथेंटिसिटी और इसका उसका बहुत मसाइल है। उससे पहले की कुछ कहानियां और माइथोलॉजी की सूरत में चीजें मिलती हैं, लेकिन उनको हिस्ट्री कहना ही प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, और इंसान एक ज़माने से मौजूद है, और अगर जो मॉडर्न रिसर्च वगैरह है उसको देखा जाए तो लाखों साल पीछे तक मामला चला जाता है। और तो हिस्ट्री इंसानों की कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, सवाल पैदा होता है कि इंसान कैसे वजूद में आया, इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, समाज कैसे पैदा हुआ, मजहब कैसे पैदा हुआ वगैरह वगैरह, तरह तरह के सवालात आते हैं। तो जो तारीख निगार होता है, जो मौरख होता है, तारीखदां होता है, वो इन सवालों से या तो साफ साफ डील करेगा और बताएगा कि इस मामले में मेरी राय ये है, या वो ये करेगा कि वो कुछ स्पेकुलेशन करेगा, या वो इन सवालात से कन्नी काट कर इंटरप्रिटेशन आगे बढ़ा देगा। लेकिन ये सवालात ऐसे हैं जिससे कोई मौरख खाली उस जहन नहीं हो सकता। तो आपकी किताब में मुख्तलिफ किताबों में ये जवाब इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो मौरख का इंटरप्रिटेशन है, जो अजम्पशन है, वो हमें झलक जाएगा उसमें। तो ओरिजिन से बहस जो होती है वो भी फ़लसफ़े तारीख का एक बुनियादी मौजू है। जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ओपिनियंस इस मामले में आई हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं। मिसाल के तौर पर ओरिजिन के ताल्लुक से एक ओपिनियन आई जो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो मानने वाले हैं वो इसको पेश करते हैं, फूको है, नीत्शे हैं और इस तरह के लोग इसको ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, और वो ये कि ओरिजिन का नेगेशन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, यानी फलसफियाना जबान, फलसफियाना टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होती हैं। आम अल्फाज में नेगेशन ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होगा कि जो ओरिजिन को मानते ही नहीं, यानी इंसान का ओरिजिन हुआ ही नहीं। लेकिन फलसफियाना टर्म्स में निगेशन ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ओरिजिन को जान नहीं सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हम नहीं अंदाजा लगा सकते सही तौर पर उस ओरिजिन के बारे में, लिहाजा हमें उस ताल्लुक से नहीं बहस करनी चाहिए। फूको ने ओरिजिन के डिस्कशन के बजाय जेनियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब यह है कि आप ऊपर से क्यों आना चाह रहे हैं कि पहला इंसान कैसा था, फिर उसके बाद दूसरा इंसान कैसा था, फिर तीसरा इंसान कैसा था, बल्कि आप तो ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को जानिए, फिर आपके ऊपर कौन था उसको जानिए, फिर उसके ऊपर जहां तक जा सकते हैं जाइए। इस तरह से ओरिजिन से डिस्कशन शुरू करने के बजाय खुद से डिस्कशन शुरू कीजिए और जेनियोलॉजिकली डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। ये कॉन्सेप्ट है जो नेगेशन ऑफ ओरिजिन जिसको आप कह सकते हैं। इसी तरह ऑगस्ट कॉम्ट, जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जा सकता है, उसने इस सवाल से बहस की कि मजहब की इब्तिदा कैसे हुई, और उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताया, जिसमें उसने कहा कि इंसानियत पहले अपने आप को थियोक्रेटिक स्टेज में पाया, जहां पर इंसान मजहबी था अपने ओरिएंटेशन में, सारे सवालात के लिए मजहब की तरफ रुजू करता था। इस स्टेज को उसने फिर 3 स्टेज में क्लासीफाई किया कि हर चीज़ को खुदा समझने लगा इंसान। फिर शिर्क का दौर आया जहाँ खुदाओं की तादाद कुछ कम हुई लेकिन फिर भी ज़्यादा थी। फिर तौहीद का दौर आया। फिर मजहबी स्टेज के बाद फलसफियाना स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज पे इंसान पहुंचा, और फिर अब
पॉजिटिविस्ट स्टेज में इंसान है, साइंस के स्टेज में है, जहाँ पर उसको मजहब की और फलसफे की जरूरत नहीं है। ये एक जवाब है जो कॉम्प ने मजहब की इब्तिदा कैसे हुई इस बारे में दिया। कार्ल मार्क्स का नाम हम सब सुनते हैं, तारीख को उन्होंने अपने बड़ा फलसफा तारीख में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और उन्होंने तारीख को 6 दौर में डिवाइड किया है, पूरी इंसानी तारीख को। और फिर उसके ताल्लुक से बातें बताई हैं कि इंसान पहले किस तरह से रहा करता था, उसको उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म का नाम दिया, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इंसान खुशहाल रहते थे। फिर धीरे धीरे इंसानों ने एक दूसरे पर जुल्म करना शुरू किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी वजूद में आई और स्लेव सोसाइटी का वजूद हुआ। फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी बढ़ते हुए फ्यूडलिज्म बन गई, जहाँ पर कुछ लोग जमींदार हो गए और कुछ लोग बंधुआ मजदूर बन गए, जमीन के गुलाम बन गए। फिर कैपिटलिज्म का दौर आया, और यही वो दौर था जिसमें मार्क्स ने अपने आप को पाया। लेकिन मार्क्स ने यहाँ से आगे के 2 दौर प्रेडिक्ट किए और कहा कि अब सोशलिज्म का दौर आएगा, जहाँ पर मजदूरों की डिक्टेटरशिप कायम हुई होगी, एक सोशलिस्ट इनकलाब आएगा। और उसके बाद कम्युनिज्म का दौर आएगा, जहाँ पर हुकूमत ही नहीं रहेगी कोई, और सब लोग मिलजुल कर खुशहाल रहेंगे, जिस तरह से वो इंसानियत के इब्तिदाई दौर में रहा करते थे। ये मार्क्स का अपना हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है। फिर हॉब्स ने और उसके साथियों ने, मतलब उसके आने वालों ने जो उसकी सीरीज को सब्सक्राइब किया, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट किया। उन्होंने इस सवाल को समझने की कोशिश की कि इंसानी समाज की इब्तिदा कैसे हुई। तो उन्होंने ये बात बताई कि जिस तरह से कुत्ते बिल्ली या घोड़े गधे रहते हैं, उसी तरह से इंसान भी रहा करता था, और ये स्टेट ऑफ नेचर था, ये इंसान की फितरी हालत थी। लेकिन फिर इस स्टेट ऑफ नेचर में इतनी खराबी थी, इतना इंसान एक दूसरे से झगड़ा करता था, लड़ता था, तो इंसान को अमन अमान चाहिए था, और लिहाजा सारे इंसानों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसके तहत समाज और रियासत वजूद में आई। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो ओरिजिन के ताल्लुक से इंसानों ने मुख्तलिफ चीजें गढ़ी। ऐसे फलसफे मजीद गढ़े गए होंगे। इस मामले में इस्लाम का जो ओपिनियन है वो हमारे सामने वाज़ेह है कि अल्लाह ताला तख्लीक आदम वहाँ पर हुई, अल्लाह ताला ने इंसान को खिलाफत का स्टेटस दिया, इंसान आखिरत में जवाबदा है। तो तौहीद की बुनियाद पर एक समाज की तामीर उसे करनी है, क़यामत दीन उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से तकवीनी उमूर पर अल्लाह की हाकमियत कायम है, उसी तरह दुनिया में भी अल्लाह की हाकमियत कायम करना, ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। और इस्लाम और जाहिलियत की कशमकश से ये इंसानी तारीख इबारत है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर इब्लीस के साथ कशमकश का आगाज़ हुआ, और फिर उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से शैतान और शैतान के मुख्तलिफ नुमाइंदों की कशमकश चल रही है, और इस तरह से तारीख आगे बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से एक मतलब ओरिजिन के डिस्कशन को अगर हम यहीं कंक्लूड करें तो आगे बढ़ते हैं, और उसमें आता है मामला लॉज ऑफ हिस्ट्री का, कि तारीख किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो तारीख यानी एक तो है कि इंसानी तारीख शुरू हो गई, एक ये कि अब आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ रही है इंसानी तारीख, तो क्या लॉज है जिसके थ्रू तारीख काम कर रही है? क्योंकि अगर कोई लॉ है तो हम उस लॉ को अगर जान लें तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे और उससे फायदा उठाएंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर ये बनी कि कुछ लोगों ने कहा, जिसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट और फूको और इस तरह के लोग हैं, कि तारीख तो इत्तेफाकात पर आगे बढ़ रही है, कोई लॉ नहीं है। और फिर कुछ लोगों ने तारीख के लॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर मार्क्स कहना है कि क्लास स्ट्रगल तारीख का लॉ है, और तब मुख्तलिफ तबकात के दरमियान जो कशमकश हो रही है, तारीख उसके जरिए से आगे बढ़ रही है। इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने अभी आपके सामने बयान कर दिया कि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, एक बामकसद मखलूक है, कोई इत्तेफाक नहीं है अपने आप में। और उनके दरमियान कशमकश तो जरूर है, लेकिन वो कशमकश अमीर और गरीब की बुनियाद पर या तबकात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस्लाम और जाहिलियत की बुनियाद पर है। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस आयत के साथ हमने अपनी गुफ्तगू शुरू की, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, अल्लाह ताला के जो उसूल हैं और कवानीन है, वो बदलते नहीं है। तो कुरान में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे उसूल बयान हुए हैं जिनको आप तारीख के उसूल कह सकते हैं, कि इन उसूलों पर तारीख आगे बढ़ती है, या ये हम देखते हैं कि ये उसूल तारीख में हर मौके पर होते हैं, कार फरमा नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया कुरान मजीद में कि जब किसी बस्ती की को तबाह करने का इरादा होता है हमारा, तो वहाँ के जो अमीर होते हैं, जो एफ्लुएंट तबका होता है, वो अल्लाह की नाफरमानियों में मुलव्विस हो जाता है, और फिर धीरे धीरे पूरी कौम पर अजाब आता है। तो ये और इस तरह की बहुत सी बातें कुरान मजीद में ऐसी बताई गई हैं, जिनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप मुख्तलिफ समाज की रियलिटीज पाएंगे, मुख्तलिफ कौमों की रियलिटीज वहाँ पर पाएंगे, और ऐसे उसूल कुरान में जा बजा हमें नजर आते हैं। फिर फलसफे तारीख में एक डिस्कशन पर्पज ऑफ हिस्ट्री का आता है, और इस डिस्कशन में बुनियादी तौर पर ये बात आती है कि तारीख का मकसद क्या है। बहुत तफसीली डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर हम। तारीख के कुछ चंद मकासद हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि तारीख का एक मकसद यह है कि जो वाक़या गुजर गया उसकी इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हो। तारीख का एक मकसद यह है कि उस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़कर जो इवेंट्स हुए हैं उसका रैशनल पता चले हमें, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके रैशनल कॉजेस क्या है, ये हमें मालूम पड़े। आगे बढ़कर एक मकसद ये हो सकता है तारीख में जो चीजें हमें बताई जा रही हैं उनका वैल्यू क्या है, उसके जरिए हमें क्या नसीहत हासिल हो रही है, ये बात हमें पता चले।
تو عبرت اور نصیحت یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ نگاری کا یا تاریخ کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. تو یہ فلسفہ تاریخ اپنے آپ میں اس طریقے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اس کی اہمیت بنیادی طور پر تاریخ لکھنے کے لیے ہے. تاریخ پڑھنے میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا جو تاریخ نگاری ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آئے, اس کے پیچھے کے جو انٹرپریٹیشنس ہیں وہ سمجھ میں آئے, ان کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ سمجھ میں آئے, ان کے جو مقاصد ہیں وہ چیزیں سمجھ میں آئے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ انڈیا کی تاریخ پڑھتے ہیں, انڈیا کی فریڈم موومنٹ کی تاریخ پڑھتے ہیں, تو اگر وہ نیشنلسٹ پرسپیکٹیو سے یا نیشنلسٹ فلاسفی کے تحت لکھی جائے تو آپ اس کو ایک پرٹیکولر اورینٹیشن آپ کو اس کا ملے گا, جس میں انڈین نیشنل کانگریس کی اہمیت بنیادی ہوگی اور باقی سب چیزیں اس کے ارد گرد نظر آئیں گی. اگر آپ سبالٹن فلاسفی کے تحت انڈیا کی تاریخ لکھتے ہیں, فریڈم موومنٹ کی تاریخ لکھتے ہیں, تو وہاں پر انڈین نیشنل کانگریس کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہوگی, بلکہ عوام کی جو موومنٹس ہیں ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی. ٹیررزم کی جو موومنٹس ہیں, ایگریکلچر جو موومنٹس ہیں, جو ریبیلین ہے, ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی, اور دیگر چیزیں اس کے آس پاس چلتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر ہندوتوا فلاسفی کے تحت آپ انڈیا کی ہسٹری لکھیں گے تو اس میں جو گولڈن ایج ہے ہندوؤں کا, یعنی جو ان کے مظلومہ گولڈن ایج ہے, فکشنل گولڈن ایج, وہ ایک حقیقت کی صورت میں, تاریخ کی صورت میں اس کو پیش کیا جائے گا, اور فریڈم موومنٹ کو ہندو اور مسلمانوں کی کشمکش بتایا جائے گا. مسلمانوں کا جو 800 سالہ دور حکومت ہے اس کو بھی ہندو اور مسلمانوں کی پرماننٹ کشمکش کے طور پر بتایا جائے گا, اور اس طرح سے وہ ان کا انٹرپریٹیشن ہوگا. تو یہ چیز اپنے آپ میں آپ کو سلیبس کی کتابوں کے انالیسس میں یہ فلاسفی آف ہسٹری مددگار ہے. تاریخ کو کس طرح سے لکھنا ہے, کس طرح سے پیش کرنا ہے, اور نئی نسل کس طرح سے تربیت کرنی ہے, اس معاملے میں یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اسلامی, اب کنکلوژن کی طرف, کہ اسلامی جو فلسفہ تاریخ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. تو اسلامی فلسفہ تاریخ جو ہے اس کی, یعنی اسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اسلام کے جو فلسفہ تاریخ ہے اس کی خصوصیات میں. اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ اوریجن, انسانوں کے اوریجن کے تعلق سے, انسانوں کے اسٹیٹس کے تعلق سے, اور ان حوالوں سے مغربی مفکرین کو اور دیگر مورخین کو اسپیکولیٹ کرنا پڑتا ہے, مختلف قسم کے اندازے لگانے پڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب اسٹیٹ آف نیچر سے سو کالڈ, یعنی اگر ہم صحیح مان لیں اس کو, تھامس ہابس کے کانسیپٹ کو, تو اسٹیٹ آف نیچر سے انسان جب سوسائٹی بنا رہا تھا تو تھامس ہابس وہاں پر موجود نہیں تھا. اس نے اندازہ لگایا, اسپیکولیٹ کیا کہ ایسا ہوا ہوگا. مارکس پریمیٹو کمیونزم کے زمانے میں موجود نہیں تھا, لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ ایسا ہوا ہوگا. اسی طرح آپ دیگر لوگوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں اس پر. کامٹ موجود نہیں تھا جب وہ کہہ رہا ہے کہ تھیوریٹک اسٹیج چل رہا تھا یا یہ میٹافزیکل اسٹیج چل رہا تھا, اس نے اندازہ لگایا کہ انسانوں کا ارتقاء ایسا ہوا ہوگا. لیکن اسلامک فلاسفی آف ہسٹری ان اندازوں پر بیس نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا خالق ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانوں کا اوریجن کیسے ہوا, انسانی تاریخ کیسے آگے بڑھی. تو یہ جو سورسز ہیں اتنی آتھینٹک طور پر اینشنٹ زمانے کی جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی, یہ اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کا خاصہ ہے. یہ آتھینٹک انفارمیشن جو کہ آتھر آف مینکائنڈ سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے, آتھر آف یونیورس سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے, یہ اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کا ایک بڑا عظیم سورس ہے. اور اس کے ذریعے ہم مائتھولوجی میں جانے کے بجائے ہماری جو ہسٹوریکل ریئلٹی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بہت زیادہ انرچ ہو جاتی ہے, اور یہ ایک بہت یونیک فیچر ہے جو اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کا فیچر ہے. دوسری چیز کہ ہسٹری لکھی جاتی ہے تو مختلف پرسپیکٹیو سے لکھی جاتی ہے, اور اس پرسپیکٹیو میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ جتنی زیادہ امپارشل ہوگی ہسٹری وہ امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں, اور کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے ہسٹری کے تعلق سے. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر, تو جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یا پہلا انسان کو پیدا کیا گیا, اس زمانے کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس زمانے کی کمپلیٹ انفارمیشن, اس زمانے کی انفارمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے قرآن مجید میں اور احادیث کی صورت میں جو ہمیں حاصل ہوئی ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک ایسا سورس ہو جاتا ہے جس سے دیگر لوگ اپنے آپ میں محروم ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر لوگوں کو اسپیکولیٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پر ہمیں آتھینٹک انفارمیشن حاصل ہے. دوسری اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہاں پر لاز آف ہسٹری بھی ہمیں ڈسکور کرنے ہیں. ابن خلدون نے بہت زیادہ اسٹڈی کی, مقدمے کی اپنی امپورٹنس سے اس پر لیکچرز ہو چکے ہوں گے یا مزید ہو جائیں گے. آپ کے مقدمے ابن خلدون کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے, انہوں نے جو کتاب العبر لکھی ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے, اور مسلم تاریخ دانوں نے, ہسٹورینس نے بڑے کارنامے انجام دیے اس حوالے سے. لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کہہ کے, اللہ تعالیٰ کی سنتیں, ویز آف اللہ کہہ کے جو باتیں ہمیں بتاتی ہیں, اس سے ہسٹری کے لاز ہمیں بہت سارے پتہ چل جاتے ہیں.
ہسٹری کا مقصد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے، کس طرح سے حق بات بتانے کے لیے، کس طرح سے عبرت اور نصیحت کے لیے ہسٹری بیان کرنی چاہیے۔ تو مثال کے طور پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی تھیں، کتابوں میں تحریف کر دی تھی۔ تورات میں انبیاء کرام علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کی اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کی تہمت لگا دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دینے کا قصہ پھیلا دیا گیا۔ قرآن میں ان تمام واقعات کی تردید کی۔ یہ ہسٹوریکل موضوعات ہیں جہاں پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر عقل انسانی نے ٹھوکر کھائی ہے، یہاں پر انسانوں نے تاریخ میں گڑبڑ پیدا کی ہے، تحریف کی ہے۔ تو تاریخ کا مقصد ایک حقیقت بیان کرنا ہے کہ حق پتہ چلے۔ اور پھر قرآن نے بار بار یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ جو واقعہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا، فلاں انبیاء کا، فلاں انبیاء کا، یہ واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اہل ایمان کو تسلی ملے، تاکہ تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ تو تاریخ نگاری کا دوسرا مقصد جو اسلامک فلسفی آف ہسٹری کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم قوموں کا، ان کے عروج زوال کا مطالعہ کریں اور پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ تو نیری واقعہ نگاری، کہانی بیان کرنا، یہ اسلامک فلسفی آف ہسٹری کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہسٹری کے مقاصد جو ہیں وہ بھی ہمارے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اس آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی کے طور پر بھیجے گئے تو پورا یہ نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ایک شروع ہو گیا وہاں سے، اور ہر فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالج جو ہے وہ آگے بڑھی، اور ہسٹری بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جس آتھینٹسٹی کے ساتھ تاریخ ترتیب دی ہے، وہ آتھینٹسٹی کے ساتھ کسی قوم کی تاریخ، ماڈرن زمانے تک کی کسی قوم کی تاریخ ترتیب نہیں پائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، ان کے اقوال جس طرح سے جمع کیے گئے، جس آتھینٹسٹی کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ جس طرح سے جمع کی گئی، یہ آتھینٹسٹی کسی اور تاریخ میں ہمیں نہیں ملے گی، کسی اور چیز میں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے تاریخ نگاری کے میدان میں کام کیا ہے۔ ابن خلدون، البیرونی اور اس طرح کے جو دیگر احباب ہیں، انہوں نے بہت ان کے اپنے کارنامے اس میدان میں۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ بس یہ نہیں ہے کہ ان کے کارنامے جانیں، پڑھیں اور ان سے لوگوں کو روشناس کرائیں، یہ اہم کام ہے، ضرور کرنا چاہیے اس کو، لیکن یہ کافی نہیں ہے اپنے آپ میں۔ علم بہت آگے بڑھ چکا ہے، علامہ شبلی کی طرح اور دیگر احباب کی طرح ہمیں اس میدان میں جو ماڈرن ریسرچز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہسٹری کے میدان میں ہو، فلسفی آف ہسٹری کے میدان میں ہو، ان سے واقف ہوں اور اس پیمانے کا کام کریں اسلامی فلسفے کی بنیاد پر، اسلام کی باتوں کی بنیاد پر، کہ یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو جتنا بڑا کنٹریبیوشن ابن خلدون کا اپنے زمانے میں تھا۔ بہت سارے اعتراضات ہیں جو اورینٹلسٹ ہسٹورینس نے اسلام پر کیے ہیں، مسلمانوں پر کیے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے اسی طرح کی کیپیبلٹی چاہیے جو علامہ شبلی میں تھی یا ڈاکٹر محمد حمید اللہ میں تھی، اور اسی طرح کا ریسرچ کرنے کی اور تاریخ کے میدان میں جانے کی اگر ہم صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں تو یہ مقصود ہوگا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بی اے کر کے، ایم اے کر کے، کچھ ہلکے پھلکے 4 کتابیں پڑھ کے 5ویں کتاب ہم لکھ دیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کی وہ صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، قرآن سے، حدیث سے اور جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس سے ویسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم اس فلسفیانہ سطح پر کنٹریبیوٹ کر پائیں گے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوانٹٹی میں اضافہ کر رہے ہیں کہ 5 کتابیں موجود ہیں، آپ نے 5 کتابوں کو پڑھ کر ایک 6ٹھی کتاب لکھ دی جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایک یہ چیز ہے کہ آپ غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چیزوں پر فلسفیانہ انداز میں غور و فکر کر رہے ہیں اور کچھ ایسا نیا پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک اوریجنل کنٹریبیوشن ہے، اور آج کے زمانے میں اسی اوریجنل کنٹریبیوشن کی زیادہ ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔